اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 786 میڈیا پروڈکشن کے خواتین و حضرات کو سلام۔ آج کاشف عادل آپ کے لیے ایک بہت ہی دہشت گرد ابو سفیان کا واقعہ اور حضور پاک کی وہ مسکراہٹ جو کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان آج اپنے گھر میں بیٹھا بہت ہی غمزدہ تھا اور بہت ہی پریشان تھا، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا تھا کہ کوئی پریشانی آ جانے والی ہے، بہت بڑی پریشانی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے آ کر اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ آپ بہت پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہے، تو میں ذرا باہر گھومنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے گھر سے نکلا، مکے کی گلی گلی گھومتا رہا۔ گھومتے گھومتے وہ مکے کی سرحد کی طرف پہنچ گئے۔ دیکھا تو بہت ہی وسیع میدان میں بہت ساری مشعلیں جل رہی تھیں، اور اس روشنی میں دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کچھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو تجسس یہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی تو مکے والے اپنے غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے۔ بہرحال وہ یہ جاننے کے لیے چھپ چھپ کر اس میدان میں اس لشکر کے قریب پہنچا، تو اس نے دیکھا یہ تو اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو حضور پاک کے ساتھ مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، اور آج یہ یہاں پر ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب تو یہ مکہ فتح کرنے آئے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے گردن پر کسی نے تلوار رکھ دی۔ دیکھا تو حضور پاک کے پہرے دار موجود تھے، اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ابو سفیان کا بہت ہی برا حال تھا، اس کا ایک ایک قدم منو ٹن کا ہو چکا تھا، اس کو قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کو اپنی سارے ظلم یاد آ رہے تھے، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، جس پر اس نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مکے کے سارے سرداروں کو ملا کر نجاشی کے دربار میں جا کر کہا تھا کہ یہ مسلمان جو میرے غلام ہیں، ان کو میرے حوالے کیا جائے، اور حضور پاک کا قتل کروں گا، جس پر نجاشی نے ان کو واپس نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبا کر ان کی ناک و کان کا ہار اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اس کو یہ سارے ظلم اس کو یاد آ رہے تھے۔ حضور پاک کے دربار میں پیش ہونے سے پہلے وہ یہ سب سوچ رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ جو اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو آج قتل کر دیا جائے گا، جو اس کی سوچ تھی۔ لیکن اس کو کیا پتا ہمارے رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ بہرحال حضور پاک ادھر اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور صبح کا مکے میں داخل ہونے کی مشاورت چل رہی تھی۔ کسی نے آ کر حضور پاک تشریف فرما تھے، وہاں آ کر خبر دی کہ ابو سفیان گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ بڑی خوشی کی خبر تھی اور بہت کامیابی تھی یہ مسلمانوں کی کہ ابو سفیان گرفتار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پہرے دار حضور پاک کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت مانگنے لگے۔ ادھر ابو سفیان کے لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور پاک میں اس کو آج قتل کر دوں گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے۔ اس پر حضور پاک نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، بہت ہی مسکراتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب حضور نے اجازت دے دی تو پہرے دار اندر ابو سفیان کو لے کر آئے اور انہوں نے فوری طور پر دیکھا کہ ابو سفیان کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پہ بندھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فوری طور پر کہا کہ اس کے ہاتھ کھولے جائیں اور اس کو پانی پلایا جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کھولے گئے، پانی پلایا گیا۔ حضور پاک نے عرض کیا ابو سفیان بیٹھ جا۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح قالین پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ سب کا جائزہ لینے لگا کہ صحابی کیا ری ایکشن دے رہے ہیں، تو انہوں نے حضور پاک کو دیکھنے سے پہلے سارے صحابیوں کو دیکھا۔ حضرت عمر کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر کے چہرے پر افسوس تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنی عزیز داری کی وجہ سے کچھ ہمدردی کچھ افسوس کا ری ایکشن دے رہے تھے۔ حضرت علی کا چہرہ سپاٹ تھا اور اسی طرح دوسرے صحابیوں کے بھی چہرے الگ الگ تاثر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور پاک کا چہرہ اس دنیا اور اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مسکراہٹ سے منور تھا۔ اس پر حضور پاک نے اس سے سوال کیا کہ ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کہ حضور پاک میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور پاک یہ دھوکے باز انسان ہے، یہ اپنی جان کی امان کے لیے یہ اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے عرض کیا عمر بیٹھ جاؤ، اور پھر ابو سفیان سے کہا کہ واقعی تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جس پر اس نے جواب دیا حضور پاک اب میں جان گیا ہوں کہ آپ ایک سچے نبی ہیں، اللہ ایک ہے اور اسلام ایک بہترین دین ہے۔ تو حضور پاک نے کہا ابو سفیان میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کریں۔ اس پر فوری طور پر ابو سفیان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کیا، جس کے فوری بعد حضرت عمر سب سے پہلے صحابی تھے جو ابو سفیان اور ان کو مبارکباد دی اور گلے لگایا اور کہا کہ اب تم ہمارے بھائی ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا، اب تمہاری جان و مال ہم پر حرام ہے۔ ابو سفیان کی حیرت کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو میری جان لینے کو تیار تھے، اور میں اس سے ڈرا جا رہا تھا، اور یہی وہی صحابی ہیں جو اب مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسا مذہب ہے، کتنا بہترین مذہب ہے۔ اس کے بعد حضور پاک نے عرض کیا کہ جاؤ ابو سفیان جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم اب ہمارے مسلمان بھائی ہو، اور مکے والوں کو بتا دینا کہ کل صبح ہم مکے میں داخل ہوں گے، لیکن
نہ کوئی تلوار میان سے نکلے گی، نہ کوئی تیر کسی کا نشانہ لیتا ہوا اندر آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی۔ کوئی مکے کا رہنے والا ہم سے پریشان نہ ہو۔ ہم اس کی جان و مال، اس کی تجارت، اس کے ہر چیز پر، کوئی چیز پر آبجیکشن نہیں کریں گے۔ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ابو سفیان پر، اس لیے کہ وہ ایک ظالم آدمی تھا، اور آج وہ سچے دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حضور پاک نے کہا کہ جاؤ ابو سفیان، جاؤ۔ ابو سفیان خیمے سے نکلا، ابھی وہ راستے میں ہی تھا تو سارے لشکر نے اس سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا اور مبارکباد دینا شروع کر دی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا مذہب اور ہمارے حضور کی تعلیمات۔ اس کے بعد صبح جب میرے رسول کا لشکر مکے میں داخل ہونے لگا تو حضور پاک نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، عورتوں اور بچوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ کوئی کسی کا خون بہائے گا، نہ کوئی تیر نشانے پر ہوگا، نہ کوئی تلوار میان سے نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ اور بلال حبشی یہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ حضور پاک کا حکم ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہو۔ حضور پاک کا حکم ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے رہو۔ حضور پاک کا حکم ہے کہ بس بیت اللہ میں کوئی بت پرستی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ سب ہماری امان میں ہے۔ اور یہ لشکر چلا جا رہا تھا اور پیاری پیاری باتیں کرتا جا رہا تھا۔ فتح مکہ جو تھی پرامن طور پر ہو رہی تھی۔ ہندا جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، وہ ماننے کو یہ تیاری نہیں تھی۔ لیکن پھر ابو سفیان کی بات یاد آئی کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ سب کو میں نے معاف کیا، سب میری امان میں ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے حضور پاک کی باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے حضور پاک کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے مذہب کو اسی طرح لے چلیں جس طرح ہمارے رسول نے ہماری تربیت کی تھی۔ ہم وہ سب بھول چکے ہیں، کچھ یاد ہے تو یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور حضور پاک کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ 786 میڈیا پروڈکشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہم اسی طرح کے اچھے اچھے واقعات آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ ایمان والوں، اللہ حافظ۔